یہ بات تو مسلمہ ہے کہ آپ کی شہادت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، معلوم تھی، معروف تھی، مشہور تھی، اور کم و بیش 6 اور 7 سال کے درمیان کا کچھ عرصہ ہے جو آپ نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں گزارا ہے۔ اس کے بعد جو ہی آپ پھر لڑکپن ہے، آپ کی جوانی ہے، آپ کا شباب ہے، زندگی کے کسی موڑ پر شہادت سے پسو پیش کی کوئی گنجائش اور کوئی ایسی تصویر ان کی زندگی میں نہیں نظر آتی، اور ادنا سی جھلک کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جب ہم یا ایک کامن مین شہادت کی بات کو سوچتا ہے تو وہ مصائب و آلام سے ڈر جاتا ہے۔ وہ شہادت کو اس کانسیپٹ میں لیتا ہے کہ یہ جان کا جانا ہے، یہ لٹ جانا ہے، یہ کچھ کھونا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا اور اہل بیت اطہار کا اور پھر ان نفوس قدسیہ کا جن کی تربیت حضور علیہ السلام نے فرمائی ہو، مولا کائنات نے فرمائی ہو، سیدہ کائنات نے فرمائی ہو، ان ہستیوں کا تصور شہادت یہ نہیں تھا، وہ تو طالب شہادت رہتے تھے۔ کیا بات! اور مصائب و آلام کو گلے لگانا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواں مردی، ہمت، شجاعت، اصرار اور قربانی کی تعلیم ان کو فرمائی تھی، اور ہمیشہ دعا فرماتے تو یہی فرماتے کہ باری تعالیٰ حسین کو صبر اور استقامت عطا فرما۔ تو صبر اور استقامت کی دعائیں سنتے سنتے تو یہ ان کے کان اس سے آشنا ہو چکے تھے۔ اور صبر کس بات پر ہوتا ہے؟ وہ نعمتوں پر ہوتا ہے یا مصائب پر ہوتا ہے؟ یہ تو ایک عام شعور رکھنے والا آدمی سمجھتا ہے، چہ جائے کہ ان جیسا صاحب دانش اور فہم و فراست۔ تو یقیناً وہ شہادتوں کو گلے لگانے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ مدینہ سے مکہ کی طرف آتے ہیں اور مکہ سے پھر کوفہ والوں کی دعوت پر روانہ ہوتے ہیں کربلا کی طرف، اور راستے کے حالات میں جب انہیں یہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے اور پھر وہ علامات اس فرات کے کنارے کی اور وہ پھر سارا نقشہ ان کے سامنے گھوم جاتا ہے، تو تاریخ میں مورخین نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ ان کے ماتھے پر ایک ادنا سا بل بھی آیا ہو کہ یہ میں گھر گیا ہوں اور میرے ساتھ فیملی ہے، مستورات ہیں، بچے ہیں، بلکہ آپ تو شہادت کو گلے لگانے کے لیے تیار تھے اور اس جذبے کے پیش نظر آپ جا رہے تھے، اور وہی جذبہ شہادت تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی عام کوئی اس کو کومنٹ کرنے والا، تذکرہ کرنے والا، وہ تو مصائب و آلام کو دیکھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کی نظر جس چیز کو دیکھ رہی تھی وہ دیدار الہی تھا جو وقت شہادت ایک شہید کو نصیب ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جتنی بشارتیں آپ کو دے چکے تھے یا شہادت کی خوشخبریاں بیان کر چکے تھے، ان کا مطمع نظر وہی تھا۔ یہ بشارتیں ہی تھیں جو وجہ بن رہی تھیں